بجلی کا مسئلہ ناظرین، بجلی پاکستان میں کیوں نہیں بن پا رہی؟ ذرا اس پہ آئیں ڈاکٹر صاحب، یہ بنیادی سا سوال ہے. یہ بجلی بناتے کون سی کمپنی ہے؟ یہ نام ہم سنتے رہتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے نام ہیں. کون سی کمپنی بجلی بناتی؟ کون بناتا ہے بجلی پاکستان میں؟ جنیرک بات کر لی. یہ دیکھیے پیپکو سینٹر میں ہے، وہ آئی پی پی سے بجلی خریدتا ہے. آئی پی پی کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز. ٹھیک ہے. وہ بجلی بنا رہے ہیں، حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بھی سورسز ہیں جو بازی صاحب نے کہا، وہ سارے سورسز ملا کے بجلی بنا رہے ہیں. پیپکو کے پاس بجلی آتی ہے، پیپکو آگے بیچ دیتی ہے. پیپکو واحد کمپنی جس کو بجلی آتی ہے، سارے بنا کے پیپکو کو دیتے ہیں. پیپکو یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے بجلی خریدنے میں اور بیچنے میں، اور حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جو نقصان ہے وہ حکومت سبسڈی اٹھائے گی. ٹھیک ہے. حکومت نے وہ سبسڈی دی نہیں، پیپکو کے اوپر قرضہ چڑھ گیا. پیپکو جو ہے وہ آئی پی پیز کو پیسے نہیں دے پائی جن سے بجلی خریدی تھی. آئی پی پیز کے پاس پیسے ختم ہو گئے. آئی پی پیز جو تیل انہوں نے لیا تھا بجلی بنانے کے لیے، وہ تیل کی کمپنیوں کو پیسے نہیں دے پائے. یہ سرکولر ڈیٹ کی جان ہے، یہ گھوم رہا ہے ڈیٹ. اب حکومت نے ابھی تک کوئی کمیٹی نہیں بٹھائی جو ایگزیکٹ ایکسٹینٹ ڈٹرمن کر سکے کہ یہ سرکولر ڈیٹ ہے کتنا. یہ ساروں کو جو پیسے دینے ہیں، ساروں کو جو پیسے دینے ہیں وہ کتنے دینے ہیں؟ اب وہ کوئی 150-200 بلین کہتا ہے، کوئی 350-400 پہ پہنچ جاتا ہے. پہلے 300 بلین ایک الگ ڈیٹ اٹھا کے یہ پاور کمپنی کے اندر الگ سے ڈال بھی چکے ہیں. اب ان ایسنس یہ سارا جو ڈیٹ ہے سرکولر ڈیٹ، یہ میرے اندازے میں یہ بیڈ ڈیٹ ہو چکا ہوا ہے. میننگ واٹ؟ میننگ یہ وصول نہیں ہونے والا. اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ یہ جب آئی پی پیز کے پاس پیسے نہیں آتے، جو پیپکو نہیں دیتی، تو وہ بینک سے جا کے بورو کرنے لگتی ہے. اب جو بینکنگ سسٹم ہے وہ پاور سیکٹر کو کوئی 485 ارب روپیہ دے چکا ہے. اور یہ 485 ارب، اس کی آپ ایکسٹینٹ دیکھیں، جو پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹر ہے ٹیکسٹائل سیکٹر، اس کے پاس کوئی 500-550 بلین ہے. تو اس کے برابر رفلی تقریباً اس کے برابر یہ ڈیٹ بینکنگ سیکٹر میں جا صاحب اس پہ ذرا جی. اب اس کو ہم سرکولر ڈیٹ کہہ رہے ہیں، یعنی ہر کسی نے، جو بنانے والا ہے اس نے جو خریدا ہے آئل، اس نے اس کو پیسے نہیں دیے، اس نے بنا کے پیپکو کو بیچ دیا. پیپکو کو لاس ہو رہا تھا، پیپکو نے حکومت سے پیسے لینے تھے، حکومت نے پیپکو کو پیسے نہیں دیے، تو پیپکو نے ان کو پیسے نہیں دیے، انہوں نے بینک سے بورو کرنا شروع کر دیا، اور اب بینکس مزید ان کو نہیں دے سکتے. اچھا یہ تو، لیکن یہ تو آن گوئنگ ہے نا، کیونکہ بجلی تو ایسا تو نہیں کہ آپ نے ایک ہفتہ بنانی ہے اور بعد میں، یہ تو آن گوئنگ ہے، تو یہ تو چلتا رہے گا ڈیٹ. اس کا مطلب ہے 15 بلین مہینے کا جمع. بالکل. انفیکٹ یہ آپ دیکھیں ایسے چلتا نہیں رہے گا ایک لحاظ سے، کہ 2 سال پہلے جب یہ سارا شروع ہوا تھا، 3 سال پہلے 2008 میں، سسٹم کی کیپیسٹی تقریباً 60-70% تھی. ٹھیک. آج جو ہے آئی پی پیز 30% پہ یا 25% پہ آ گئے ہیں. تو یہ بتدریج خراب ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ پہیہ چل نہیں سکتا اب، کیونکہ بینکوں سے یہ قرضہ جات اور نہیں اٹھا سکتے، اور حکومت کے پاس یہ فسکل سپیس نہیں ہے کہ اور انجیکٹ کرتا رہے. تو یہ سسٹم بیٹھ جائے گا اور بیٹھ رہا ہے ابھی. اس پہ ذرا بتائیں. یہ بالکل دونوں نے بالکل صحیح باتیں کی ہے. بلکہ فرسٹ سلیم کی ایک فگر ایڈ کر دوں کہ 582 بلین ہم دے چکے ہوئے ہیں سبسڈی 2002 سے آن ورڈ. یہ سبسڈی کی بات ہے. اچھا اب اس کی جی فنڈل ریزنز کیا ہے؟ بات یہ ہے جی کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم بیسیکلی ایسی بجلی ایسے ذرائع سے بنا رہے ہیں جو میگی بناتے ہیں، سسٹینیبل نہیں ہے. ہم سستی کیوں نہیں بناتے؟ اگر میں سیاستدان ہوں اور میں ہوں 2 سال کے لیے، تو سچی بات یہ جی کہ میں بھی فیصلہ شاید تھرمل ہی کروں گا. کیونکہ تھرمل سے مراد کیا؟ آسان الفاظ میں تھرمل یہ ہے کہ میں باہر سے پاور پلانٹ منگواؤں گا. ٹھیک ہے. وہ باہر سے آئے گا یا گیس پہ چلے گا یا اس پہ کرے گا. میں ایک ایڈ دوں گا کہ جی دیکھیں میں نے تو اتنی کیپیسٹی ایڈ کر دی ہے. اس کی ایک وجہ ہے جو صاف صاف بات کرنی چاہیے. دیکھیں آپ کی 1 ٹائم ڈیل ہوتی ہے، ٹھیک، باہر کے لوگ ہوتے ہیں. میں کبھی ہائیڈرو پاور پہ تو نہیں جاؤں گا. میں جو پانی سے چلتا ہے وہ اس پہ نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. اصل بات پہ آتے ہیں، وہ کیوں نہیں جاؤں گا؟ ایک تو یہ تقریباً 3 سے 4 سال لیتے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ اس میں دیکھیے تقریباً 80% پیسہ ملک میں ہی رہتا ہے. یہ دیتے کچھ نہیں آپ کو. دیکھیں نا، شروع سے ایکسپریشن ہوتی ہے، ایک مزدور ہوتا ہے. دیکھیں نا اس میں اس سے کیا بات، دیکھیں یہ خود مجھے ایک پولیٹیشین ہے، خود ہی بتایا. ایک اس میں سوچنے کی بات یہ جو کنسسٹنسی ان پالیسی یا گورنمنٹ، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے. آج آپ دیکھیں جی ہمارا کیس لگا ہوا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں کشن گنگا کا. یہ وجہ کیا ہے؟ ہمارے نیبر میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ ٹھیک، وہ ایک کام کر رہے ہیں، آئل پہ ڈیپینڈنسی ان کی 5% ہے. کول ابھی جو ان کا مہنگا ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں ان کی ایک ہی کوشش ہے کہ 50,000 میگا واٹ ہم نے صرف ہائیڈرو سے 20 سے 12 میں ایڈ کرنا ہے. پانی سے بنانا ہے. اب دیکھیے فنڈامنٹل ایک اور بات،
ہم نے 2002 میں 4300 میگا واٹ کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ شروع کیے. یہ جنا ایون نیلم جیلم کوالا کچھ شروع نہیں ہوئی. آپ یقین کریں کہ منگلا ڈیم 5 سال میں بن گیا تھا. ہم سے جنا ہائیڈل 98 میگا واٹ کا, یہ ڈیلیبریٹلی ہمارے کچھ بندے منسٹری میں جنہوں نے بیک برنر پہ رکھا ہے, وہ آج تک قبل نہیں ہوا. ہائیڈل کی طرف جانا ہی نہیں. دیکھیں نا کیوں جائیں گے جب میری مارکیٹ نہیں ہے. میں نے تو بنانا تھرمل پاور سے, میں تو شارٹ ٹائم کے لیے آیا ہوں. دیکھیں آپ کے سامنے ساری اسٹڈیز ہیں. اب تو ایڈی میں کھل کے بات کر دیں. اچھا اس کے اوپر آئی کہ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سستی بجلی بنانے کا اہتمام کریں تو یہ سرکولر ڈیٹ کا معاملہ آپ کے خیال میں یہ ایونچولی یہ سیٹل ہو جائے گا؟ ہو سکتا بالکل. مگر ایک چیز بتا دوں آپ کے ناظرین کے بینیفٹ کے لیے کہ یہ معاملہ سڈنلی ایرپٹ کیوں ہوا 2008 9 10 میں. دیکھیں 2008 میں جب یہ حکومت آئی تو ایک جو ٹن تھا فرنس آئل کا, خام تیل کا, وہ تقریباً 22,000 یا 24,000 روپے کا ملتا تھا. آج وہ جو ہے 72,000 روپیز پہ اس کی پرائس گئی ہوئی ہے. تو آپ کی ایک تو انحصار اتنا زیادہ, اوپر سے گیس آپ کی اویلیبلٹی ڈکلائن کر دی بٹ 40%. تو یہ جو ڈائنامک ہے نا, اس نے بہت ایڈ کر دیا ہے سسٹم میں, لوڈ ایڈ کر دیا, پریشر ڈال دیا. ٹھیک. تو سستی معیشت کا اصول ہے جہاں سے سستی چیز آپ کو ملتی ہے وہ بنانا چاہیے. کیوں نہیں بنا؟ دیکھیے صرف وہ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے سستی بجلی اور مہنگی بجلی. لیکن ایک چیز جو ہم اگنور کر رہے ہیں کہ حکومت کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں, وفاقی ڈپارٹمنٹ بھی اور پروونس کے ڈپارٹمنٹ, ان کی جو پیبلز ہیں جو انہوں نے اگرائی, جو پیسے دینے ہیں انہوں نے بجلی بنانے میں, وہ کوئی 70-80 بلین فیڈرل گورنمنٹ نے دینا ہے, کوئی 70-80 بلین پروونشل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس نے دینا ہے. تو کوئی ملا جلا کے 150 بلین کی بجلی تو یہ کھا بیٹھے ہیں. اب آپ اس کا ایک سمپل طریقہ نکالیے. آپ کا جو ڈیفیسٹ آنا ہے اس کا, سستی بجلی مہنگی بجلی, اگر آپ اس کو بجٹ میں ریکگنائز کر لیں, بجٹ میں اس کی پروویژن دے دیں کہ جی ہمارا 250 بلین کا نقصان ہوگا یا 300 بلین کا نقصان ہوگا, یہ بجٹ کی پروویژن ہے, تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا. ہاں وہ اب ہم کر سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نیگوشیٹ نہیں کر رہے ہیں. پہلے تو معاملہ تھا ڈیفیسٹ کے اوپر انہوں نے کیپ کیا ہوتا. لیٹ می ٹیک انادر بریک ہے. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بجلی کے گورکھ دھندے کو سمجھنے کی اور آخر میں آ کے سلجھانے کی کوشش کریں گے. اسٹے ٹیون.